ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان میں مہنور ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پاکستان کی ایک لیڈنگ آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنر ہیں, انٹیریئر ڈیزائنر. لیکن آج مہنور کہتی ہیں کہ نہیں توثیق بھائی, کوئی سین ہی نہیں ہے کہ گھر میں جناب باتھ روم, کچن, ورانڈاز, چھت, لان, بالکنیز, بیڈ رومز, اس کا میں کوئی مشورہ نہیں لے کے آئی. آج میں نے سب کو نکالنا ہے گھر سے باہر. ارے یہ کیا کہانی ہے, یہ ہم جانیں گے مہنور سے. گڈ مارننگ, السلام علیکم. السلام علیکم, ہاؤ آر یو توثیق؟ بالکل ٹھیک بھئی. ہم تو آرکیٹیکٹ کا سیگمنٹ ہم نے سجا رکھا ہے کہ آپ جیسے ینگ پروفیشنلز آئیں اور ہمیں مشورے دیں ہمارے گھروں کے لیے, تو آپ کہہ رہی ہیں گھروں سے باہر نکلو. آج نہیں دیکھیں, اس پہ تو ہم بات کرتے ہی ہیں اور ابھی تک ہم نے صرف گھروں سے ریلیٹڈ بات کی ہے. بٹ میں سوچ رہی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سارا دن یا سارا ہفتہ مہینہ گھر میں ہی گزارے. ہم ڈیلی بیسس پہ ضرور گھر سے نکلتے ہیں اور ہماری ڈفرینٹ انٹریکشنز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم جاتے ہیں. اور اگر وہ جگہیں آپ کے لیے اچھی ثابت ہوں یا دیکھنے میں اچھی ہوں, آپ کو فیلنگ اچھی دیں, تو آپ کا پورا دن اچھا گزر سکتا ہے. ویلکمنگ ہو, سیف ہوں. تو پبلک اسپیسز بیسیکلی وہی جگہیں ہوتی ہیں جو آپ جب گھر سے باہر اسٹیپ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو جگہیں بیسیکلی ملتی ہیں. مثال کے طور پہ پبلک اسپیسز کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ پارکس ہو گئے, اسٹریٹس ہو گئیں, بیچز ہو گئے, ٹریلز ہو گئے, ماسکس ہو گئے, ٹیمپلز ہو گئے, لائبریریز ہو گئیں. تو جو بھی اسپیسز آپ کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوتی بٹ جن کی رسائی عام پبلک کی لیے ہوتی ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ان کو ایکسیس کرنے کے لیے, ان کو ہم پبلک اسپیسز کہتے ہیں. فٹ پاتھ بھی پبلک اسپیس؟ فٹ پاتھ بھی پبلک اسپیس ہے, بالکل. اوکے, تو آج اس کے حوالے سے کچھ آپ انفولڈ کرنے لگی؟ بالکل, یہ کرنے لگی ہوں کہ ہم ہمیشہ اپنے گھروں پہ فوکس کرتے ہیں کہ اس کو ہم خوبصورت بنا لیں, ہم کھڑکیاں کیسی لگائیں, ہم گھروں کے اندر کلر کیسے کریں. لیکن جو ایسی اسپیسز ہیں جن کو آپ ڈیلی بیسس پہ یوز کریں گھر سے باہر بھی, آپ کبھی ان کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دیں کہ آپ ان کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. تو مہنور کنٹرول روم کچھ تصاویر لے کے آئی ہیں, کچھ پکچرز ہیں, ان کو انفولڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گپ چلتی رہے گی. جی, پہلی تصویر کیا ہے عثمان؟ سب سے پہلے اوپن پبلک اسپیسز کیا ہوتی ہیں, جیسے کہ اسٹریٹس ہو گئیں, ٹریلز ہو گئے, پارکس, بیچز, ان کو ہم اوپن پبلک اسپیسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتی ہیں ہماری کلوزڈ پبلک اسپیسز. ٹھیک ہے. جیسے کہ لائبریریز, میوزیمز, ماسکس, آپ کے تھیٹرز وغیرہ, ان کو ہم کلوزڈ پبلک اسپیسز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اوپن ان کا پبلک فائدہ اسپیسز کیا اور ہوتا ہے؟ کلوزڈ کلوزڈ پبلک پبلک اسپیسز. اسپیسز خوبصورت اس کا آرکیٹیکچر ہے, ویری نائس. اور یہ جو لاسٹ آپ کو رائٹ سائڈ پہ نیچے امیج نظر آ رہا ہے, یہ ہماری اپنی PNCA ایک آڈیٹوریم ہے. ہاں, پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس کے بلڈنگ واقعی بہت ہی خوبصورت, بہت ہی یونیک آرکیٹیکچر ہے اس کا. وہ ہال بھی آپ اس کا دیکھیں, اس کے سائڈ پہ جو پلرز نظر آ رہے ہیں, they are so beautiful. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان جگہوں کا ایک کامن بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جگہیں لوگوں کو گیدر کرتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لے کر آتی ہیں, سارے لوگ آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں, کوئی نہ کوئی انٹریکشن آپ کی کسی نہ کسی سے چلتی رہتی ہے, چاہے وہ ایکٹیولی کانورسیشن ہو رہی ہو, چاہے آپ کو لوگوں کی باتیں سنائی دے رہی ہوں یا لوگوں کی ایکٹیویٹی کو آپ دیکھ رہے ہوں. تو پبلک اسپیسز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں آپ کی ایوری ڈے انٹریکشنز کے لیے. جیسے کہ یہ نیکسٹ امیج میں آپ دیکھ رہے ہیں. جی بالکل, نیکسٹ امیج آویزہ کیجئے. جی, کہ اب یہ آؤٹ ڈور ایک اوپن اسپیس ہے, لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی لنچ بریکس پہ نکلے ہوئے ہیں یا کام ختم کر کے شام کو نکلے ہوئے ہیں. ادھر وہ بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا رہے ہیں, واک بھی کر رہے ہیں, اپنے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کر رہے ہیں. تو انٹریکشن آپ کو ملتی ہے پبلک اسپیسز کے اندر, اور سوشل ایکٹیویٹیز ملتی ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, لوگ پرفارمنگ آرٹس ہو سکتی ہیں. یہ اوپر والا مہنور بہت ہی خوبصورت ہے, یہ امیج دیکھیں. بالکل, اس میں یہ ایک کائنڈ آف این ایمفی تھیٹر ہے, لیکن بچوں کی کھیلنے کی انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے. تو ان چیزوں سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں, تو آپ کی ایک تو فزیکل ہیلتھ کے لیے یہ بہت اچھا ہے, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے, اور بیسکلی ہیومنس کی نیڈ ہے انٹریکشن کی, تو وہ آپ کی نیڈ پوری ہوتی ہے. ایگزیکٹلی بالکل. جی, اگلی تصویر جو ہے یہ بھی بڑی خوبصورت. پھر اس میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہ رہی تھی مٹیریلز کے بارے میں, کہ اچھی پبلک اسپیسز وہ ہوتی ہیں جس میں اچھے مٹیریلز یوز کیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ مٹیریلز جو کمفرٹیبل ہوں, جو یوزر فرینڈلی ہوں. اب ایسا نہیں کہ ایک بہت گرم جگہ ہے اور وہاں پہ آپ اسٹیل کا بینچ لگا دیں, تو وہ یوز میں نہیں آ سکتا, یا بہت رینی جگہ ہو وہاں پہ آپ فیبرک یوز کر لیں. تو آپ کو جگہ کے اپروپریٹلی مٹیریلز یوز کرنے ہوتے ہیں, پاتھ ویز کے لیے, سیٹنگ کے لیے, اور پلانٹس وغیرہ بھی اسی کے اکارڈنگلی لگانے ہوتے ہیں. بالکل, مٹیریلز کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں بچوں نے آنا ہے, خواتین نے آنا ہے, بزرگ لوگ بھی آ رہے ہیں. تو دیکھنے میں تو مٹیریل بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, لیکن پتہ لگا پاؤں مڑ گیا اس پہ, یا سلپ کر گئے. بالکل, یا پھر یہ کہ جن لوگوں کی اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں, آپ نے ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے مٹیریلز یوز کرنے ہوتے ہیں جو ان کو ڈسٹرب نہ کریں. وہ صرف ایک آرکیٹیکٹ کو یا ایک اربن پلانر کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو آپ نے آپس میں کوئی بیساکھیوں کے ساتھ آ رہا ہے,
یا کوئی ویل چیئر پہ آ رہا ہے تو اس کے لیے بھی, یا کوئی بہت بزرگ ہے جی تو وہ یہ نہیں کہ اچھا میں اب اس پارک میں اس لیے نہیں جا سکتی کہ میں بہت بزرگ ہو گئی ہوں اور میں واکر کے ساتھ چلتی ہوں, اس کو ایکسیسیبل بنانا بھی ایک آرکیٹیکٹ کی ذمہ داری ہے. ایک آرکیٹیکٹ کی ذمہ داری ہے بالکل 100%. اور صرف آپ کے لیے گھر بنا دینا یا ایک بلڈنگ ڈیزائن کر دینا کافی نہیں ہے. ہر آرکیٹیکٹ کی ایک رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس بلڈنگ کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے وہ اس کو بہتر کر کے چھوڑ رہا ہے جس طرح وہ پہلے تھی اس کی بلڈنگ سے, یا اس کو اور خراب کر رہا ہے. تو ان چیزوں کو آرکیٹیکٹس کو ضرور اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں ہم. یہ بھی ایک مٹیریلز کی ہی سلائیڈ ہے کہ جس میں آپ گرینری اور ہارڈ مٹیریلز کو کس طرح سے آپس میں یوز کر سکتے ہیں. واو ویری نائس, زبردست. یہ جی ہمارا لوکل F9 پارک ہے اور یہ مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ملٹیپل قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں. لوگ آ رہے ہوتے ہیں واک کرنے کے لیے, فوٹو شوٹس ہو رہے ہوتے ہیں, جاگنگ ٹریک ہے, لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے ایئر پلینز لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو پبلک اسپیس بیسیکلی آپ کو اس طرح کی جگہیں پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ آ کر اپنی ہیلدی ایکٹیویٹیز کو کر سکیں, انجوائے کر سکیں. F9 پارک تو اتنا خوبصورت, اتنا بڑا ہے کہ میں تو آج تک پورا اسلام آباد میں رہتا ہوں لیکن میں نے پورا ڈسکور ابھی تک نہیں کیا. کوئی نہ کوئی کونا اس کا نیا مل جاتا ہے. دس از ویری انٹرسٹنگ. اور آپ سوچیں کہ یہ بھی ہمارا ایک لوکل اسلام آباد کی ہی جگہ ہے. جو اوپر والا امیج ہے آپ شاید ریکگنائز نہیں کریں, یہ لوک ورثہ ہے. ارے ہاں 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 بالکل. اور لوک ورثہ ایک بہت آئیڈیل ایگزامپل ہے پبلک اسپیسز کی کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں, لوگ جنرلی بھی آتے ہیں, میوزیم بھی ہے, شاپس بھی ہیں, آرٹ ورکس بھی ہیں. تو ایک بہت اچھی طرح سے بنایا گیا ایک پبلک اسپیس ہے لوک ورثہ. اور جو نیچے والا امیج تھا وہ بھی ہمارا اپنا PNC ہے. وہ بھی PNC کا تھا. کہ اس کی کس طرح کی آپ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ لیولز پہ انہوں نے بیچ میں ایک اسپیس دی ہوئی ہے اور اس کے اندر سارے لوگوں کو کس طرح سے انہوں نے اکٹھے کیا ہوا, ایک کانفرنس ہو رہی ہے یا ایک لوگ جمع ہوئے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک آرکیٹیکٹ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن ابھی تک تو ہم نے آرکیٹیکٹس کی بات کی, یہ کیا رسپانسبلٹی ہے. اس کا مقصد اس شو پہ پبلک اسپیسز پہ بات کرنے کا یہ ہے کہ ایک ریگولر انسان جس طرح کوئی بھی بندہ ہوتا ہے, عام شہری جسے کہتے ہیں, وہ اپنی کمیونٹی کے لیے یا اپنی پبلک اسپیسز کے لیے کیا کر سکتا ہے. کیونکہ آپ کا جو گھر ہے وہ تو آپ اچھا بنا ہی رہے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا, لیکن آپ کی رسپانسبلٹی گھر سے نکل کے کمیونٹی کی طرف بھی ہے. تو اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا وہ طریقے ہیں جس سے آپ تھوڑا سا کچھ کنٹریبیوشن اپنا دے سکتے ہیں. ہاں کیونکہ ابھی تک تو میں سوچ رہا ہوں کہ بھئی پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی آرکیٹیکچر کی مانور کی طرح ڈگری حاصل کرنی چاہیے ہے نا, پھر میں بھی کوئی پیومنٹس بناؤں, کوئی پارکس بناؤں جا کے. ایسا بالکل بھی نہیں. پلیز اس عمر میں آ کے دوبارہ اسکول کالج کی مجھے زحمت نہ دینا. نہیں لیکن میں آپ کو کام ضرور دوں گی. اچھا ہوم ورک ملے گا. ہوم ورک ملے گا, گرمیوں کی چھٹیوں کا ہوم ورک ملنے لگا سب کو. بالکل. آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا جو کمیوٹ ہے یہاں تک آنے کے لیے, اس میں کوئی نہ کوئی ایریا آپ کو ایسا ضرور نظر آتا ہوگا جس کو دیکھ کے آپ کہتے ہوں گے یار ادھر پھر گند گرا ہوا ہے, پھر ٹریش ہے, کیوں ایسی جگہ ہے, یہ کیوں نہیں اٹھاتے لوگ, یہ اتھارٹیز کو کیوں نہیں نظر آتی یہ چیز. تو میں ہمیشہ ایسے لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس پہ ایوری ڈے بیسس پہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں تو آپ ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیں, ایک والنٹیئر کیمپین چلائیں جس کو آپ خود ہیڈ کریں اور آپ خود اس کو آہستہ آہستہ کر کے صاف کریں. یہ ایگزیکٹلی یہی چیز ہم نے بچپن میں ایک دفعہ کی تھی, بہت جب میں چھوٹی تھی, کہ اپنے ایریا کے کوڑے کو ہم نے اسی طرح سے اٹھایا تھا, خود بچوں نے مل کے گلوز پہن کے اور سب کچھ, اور آپ یقین کریں کہ ود ان آئی تھنک 1 دن لگا ہوگا ہمیں شاید, لیکن اس جگہ کی شکل بدل گئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے ایک انسٹنٹلی جگہ کو تھوڑا سا بہتر کرنے کا جس سے آپ کا ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے کمیونٹی کو. جو کوئی بھی پبلک پلیس ہو سکتی ہے, وہ پارک بھی ہو سکتا ہے, کوئی پیومنٹ ہو سکتا ہے, کبھی کبھی پیومنٹ کے بیچ میں لوگوں نے کوڑا پھینکا ہوا ہوتا ہے, یا پھر کوئی ٹوٹی ہوئی جگہ ہوتی ہے, آپ اس کو ریپیئر کرا سکتے ہیں. کوئی اس کے نکلے ہوئے پتھر نکلے ہوئے اسٹون جو پیورز لگے ہوتے ہیں, آپ رسپانسبلٹی لے لیں کہ میں اپنی کمیونٹی کا جو 1 فٹ پاتھ ٹوٹا ہوا ہے میں اس کو ٹھیک کر لیتا ہوں. تو اس میں کوئی آپ کی, جس طرح میں ہمیشہ بات کرتی ہوں کہ میں آپ کو کبھی بھی بہت مہنگی چیزیں نہیں بتاؤں گی, یہ چیزیں بہت سستی اور بہت ڈویبل چیزیں. ٹھیک ہے. پھر اور کچھ نہیں تو آپ کوئی واٹر فاؤنٹین یا واٹر کولر یا پانی پینے کی کوئی چیز اپنی کسی کمیونٹی اسپیس میں لگا کے دے سکتے ہیں لوگوں کو. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ثواب بھی آپ کو ملے گا اور آپ کی اسپیس آٹومیٹکلی جو ہے تھوڑی اچھی بھی ہو جائے گی لوگوں کے لیے. بالکل ٹھیک. کوئی اور ہمارے پاس سلائڈز؟ ایک سلائڈ ہے جو میں آپ کو اس کا پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں. ایک اربن پلانر ہیں آسٹریلین,
ان کا نام ہے ڈیوڈ اینگوچ. انہوں نے آل اوور دا ورلڈ وہ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے پروجیکٹس کرتے رہتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے لوگوں کو تھوڑا بتاتے ہیں, اویئر کراتے ہیں, اور پھر لوگوں کے ساتھ مل کے جگہیں سلیکٹ کر کے ان کو ریفریش کرتے ہیں, اور لوگوں کے ہی مٹیریلز یوز کر کے جو خراب فالتو اسپیئر پارٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ٹریش ہوتا ہے بیسیکلی, اس سے وہ ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک چھوٹا سا ایک امیج ہے ان کا, باقی تو ان کے بہت کام ہے, میں وہ نہیں کر سکی اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا تھا کہ نیو یارک کی ہر اسٹریٹ میں انہوں نے ایک بینچ بنایا. اچھا. اور ایک اتنی چھوٹی سی بات ہے, لیکن اب اس کو یوز کرتے ہیں سب لوگ, اس کے اوپر بیٹھ کے انٹریکشن بھی ہوتی ہے, لوگ گپ شپ بھی لگاتے ہیں, کھانا پینا بھی کرتے ہیں. لیکن ضرورت تھی اس چیز کی, انہوں نے اس جگہ کو جا کے اسٹڈی کیا, آئیڈینٹیفائی کیا یہ کیا چیز مسنگ ہے, اور بس بینچز بنا دیے. بالکل کوئی ایکسپینسو چیز نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن صرف ایک تھاٹ اس کے پیچھے ہے. یہاں پہ بینچ لگائیں تو پھر ساتھ تالا بھی لگانا پڑے گا کہ بینچ چوک ہی نہ لے جائے کوئی. لیکن آپ اس میں بھی دیکھیں کہ یہ بالکل سالڈ بینچز ہوتے ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں, جو زمین کے ساتھ یا کسی پول کے ساتھ وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بھی یہ بہت مسئلے ہیں نیو یارک میں. ایگزیکٹلی. تو اگر کسی کو انٹرسٹ ہے تو وہ ضرور ڈیوڈ اینگوچ کو پڑھیں, ان کی چیزوں کو دیکھیں. انہوں نے بہت زیادہ کمیونٹی کے لیے کام کیا ہوا ہے, اور وہ اسی طرح ٹریش سے ڈفرینٹ چیزیں بناتے ہیں, اور اٹس ویری امپریسو. اچھا, ویسے تو ساتھیوں ہر ہفتے مہنور آپ کے لیے لے کر آتی ہیں آپ کے گھروں کے آرکیٹیکچر کے حوالے سے ٹپس, کبھی باتھ رومز کے حوالے سے, کبھی کچن, کبھی بیڈ روم. آج ہم نے آپ کو گھروں سے باہر نکالا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اب کسی پبلک اسپیس پہ چاہے جیسے کبھی بات ہو رہی تھی کہ پارکس ہیں یا مساجد ہیں یا کوئی میوزیم ہے یا ایون فٹ پاتھ ہے, آپ نے اب تھوڑا سا آبزرو بھی کرنا ہے. کئی دفعہ ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ پارک ہے. اب آپ پارک میں جائیں تو آج مہنور نے جس سے اتنی خوبصورت ہمیں پاکستان ہی کی مثالیں دکھائیں جس میں بڑا یونیک آرکیٹیکچر ہے پبلک اسپیسز کا, تو آپ نے جا کے ڈھونڈنا ہے کوئی بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کو آئیڈیا, انٹرسٹنگ آرکیٹیکچر کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی آپ اس وقت شہر میں ہیں, تو آپ نے اس کی تصویر کھینچ کے ہمیں واٹس ایپ کرنی, اور آپ نے کہنا جی آئی ڈونٹ نو حیدرآباد میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ہمارے پارک کے اندر یہ دیکھیں کتنے خوبصورت بالکل نئے انداز سے جھولوں کو لگایا گیا ہے, یا یہ جو پارک کا گیٹ ہے, یہ جو اس کی پیومنٹ ہے دیکھیں کتنی زبردست ہے. تو آپ کے علاقے میں اگر آپ کو کوئی یونیک پبلک اسپیسز کی آرکیٹیکچر کی مثال ملتی ہے, کوئی ہال, کوئی بہت خوبصورت مسجد, اندر سے باہر سے, اس کی تصویر کھینچ کے آپ نے ہمیں ضرور بھیجنی. آئی تھنک آپ کے لیے بڑے مزے کی ریسرچ ہوگی. بالکل مانو, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہم رائزنگ پاکستان میں لیں گے ساتھیوں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابھی بہت کچھ ہے رائزنگ پاکستان میں. ابھی آپ کے سوشل میڈیا میسیجز ہیں, ابھی وہ آموں کا ذکر, آم ریڈی کے اوپر اچھا آم کون سا ہے وہ پہچاننے کے آمنہ مجھے بتا رہی تھی. آمنہ کتنے میسیجز آئے ہیں؟ ہم نے کہہ رہی اتنے زیادہ تو بمباری ہو رہی ہے آپ کے میسیجز کی, وہ بھی شامل کریں گے. اور انٹرنیشنل ریفیوجی ڈے کے حوالے سے آج شبنم بلوچ صاحبہ جو کہ IRC کی کنٹری ہیڈ ہیں, اور وہ ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی, اور پاکستان کے اندر ریفیوجیز کے حوالے سے ان کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ, اس حوالے سے حکومت پاکستان اور IRC جیسے ادارے کیا کام کر رہے ہیں, اس پہ بات ہوگی. بہت انٹرسٹنگ یونیک ٹاپک ہے جس کو آج ہم رائزنگ پاکستان میں انفولڈ کریں گے. یہ ہے سب کچھ آج کے رائزنگ پاکستان میں. ہمارے ساتھ رہیں, لیکن ساتھ ساتھ کمرشلز کا بھی شور مچا ہوا ہے کنٹرول روم میں جی. کمرشل بریک, اور گانا بھی ہے, ابھی گانا بھی سلیکٹ کر رہے ہیں کہ کس کا سنانا ہے. سو اسٹے ود اس, ابھی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.